بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 1 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا لفظ ہے انا، یہ 2 حروف سے مل کر بنا ہے، انا اور نا، یہ آپس میں مل کر دونوں انا کی شکل اختیار کر گئے۔ انا یعنی یقیناً، یاد رکھیں انا جہاں بھی آتا ہے اس کا کام کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اپنے بعد میں جو بات اس کے بعد کی جا رہی ہوتی ہے اس بات کی تاکید کرتا ہے، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یقیناً یا بے شک یا بالتحقیق، اس طرح کے الفاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بات کی تاکید کرنے کے لیے۔ نا یعنی ہم، انا یعنی یقیناً ہم نے، انزلنا ہو، اس کے بھی 2 حصے ہیں، انزلنا اور ہو یعنی اس کو یا اس کو، جملے کی مناسبت سے، اور یہاں اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ انزلنا ہم نے نازل کیا۔ انزلنا کے بنیادی حروف نون، زا اور لام ہے۔ نزول کا کیا معنی ہے؟ بلند جگہ سے نیچے اترنے کو نزول کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ عروج کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عروج یعنی نیچے کی جگہ سے، پست جگہ سے بلندی کی طرف جانا، اور بلندی سے نیچے کی طرف آنے کو نزول کہا جاتا ہے۔ پھر یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی سواری سے، مثلا گھوڑے سے یا آج کل کے اعتبار سے گاڑی وغیرہ سے نیچے اترتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ نزول استعمال ہوتا ہے۔ اس نون، زا اور لام سے ہے انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ بس ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، یعنی کیا کیا؟ قرآن کریم بہت ہی بلند مرتبت اور مقام والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی، بشریت کی ہدایت کی غرض سے اس قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی اس کو گویا کہ نیچے اتارا، دنیا کی طرف اتارا۔ اس کی وضاحت ہم اس آیت کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ فی یعنی میں، لیلۃ القدر، لیلہ اور قدر، یہ 2 لفظ ہیں۔ پہلے لیلہ کا معنی توجہ فرمائیں، اس کے بنیادی حروف یا اور لام ہیں۔ لیل یا لیلہ، لیلتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے مراد رات ہے۔ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، دن کی روشنی چلی جاتی ہے، تو اس رات کے اندھیرے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو، جس کو ہم رات کہتے ہیں یا جس کو ہم شب کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو لیل یا لیلتن کہا جاتا ہے۔ القدر، توجہ فرمائیں، قاف، دال اور را اس کے بنیادی حروف ہیں۔ قدر کا لفظ اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے ایک اور لفظ بنتا ہے مقدار، یہ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ قدرت، یہ بھی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ تقدیر، قادر، قدیر، یہ سارے کے سارے الفاظ انہی بنیادی حروف سے بنے ہیں، قاف، دال اور را سے۔ اس کے بنیادی معنی کی طرف توجہ فرمائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الفاظ اس قاف، دال اور را سے بنتے ہیں ان کے اندر بنیادی معنی کی خوشبو موجود ہوتی ہے، لیکن اپنی جو شکل وہ تھوڑی بہت بدلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے معنی میں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے، لیکن اصل اور بنیادی معنی وہی رہتا ہے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے لگے ہیں۔ قدر اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو مقدار کو کہا جاتا ہے۔ مقدار یعنی کسی چیز کا ایک خاص اور معین اندازہ۔ ہم کہتے ہیں کہ مثلا اس ظرف میں، اس برتن میں
1 لیٹر پانی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مقدار اتنی ہے۔ بس کسی چیز کی مقدار کو قدر کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی معین اندازے اور مقدار کے معنی کو آپ ذہن میں رکھیں تو یہ جو ہم قدرت کہتے ہیں یہ بھی قاف دال اور را سے بنا ہے، اور قدرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو کر سکنے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جس قدر طاقت چاہیے اس قدر طاقت موجود ہو تو کہا جاتا ہے کہ مثلا میرے اندر اس کام کو کرنے کی قدرت موجود ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے جو مقدار طاقت کی چاہیے اس مقدار کو قدرت کہا جاتا ہے، اور اسی سے قادر ہے، قادر یعنی جس کے پاس قدرت موجود ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ قدرت کا لفظ اور قادر کا لفظ انسان کے لیے، مخلوق کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا قادر کہ جو ہر چیز پر قادر ہو، کسی کام کو کرنے سے عاجز نہ ہو، کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جسے کرنے کی طاقت اس کے پاس موجود نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے قادر مطلق، یعنی بغیر کسی قید و شرط کے۔ قرآن کریم کے اپنے لفظوں میں علی کل شیء قدیر، قدیر بھی جس کی قدرت دائمی ہے، کوئی ایسا مقام نہیں آتا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جہاں پر اس کی قدرت کم پڑ جائے اور وہ کوئی کام نہ کر سکے۔ اس کائنات کو خلق کرنا، اسے دوبارہ تہس نہس کر دینا، پھر دوبارہ سے خلق کرنا، اس کائنات کو سنبھالنا، اس کے ذرے ذرے کو سنبھالنا اور دیکھنا، کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں ہوتی۔ یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہایت آسان ہے۔ بس ہم کیا عرض کر رہے تھے کہ لفظ قدرت یا یہ جو قادر کا لفظ ہے یہ اپنے پس یہ جو لفظ قدرت ہے اور اس سے بنا ہوا لفظ قادر ہے، یہ بغیر قید و شرط کے فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ باقی جس کو بھی ہم قادر کہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر محتاج ہو جاتا ہے اللہ کی ذات کا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی قادر مطلق اور علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ اور یہ جو لفظ تقدیر ہے، یاد رکھیے تقدیر کا اصل معنی ہے قدر دینا یا قدرت دینا۔ اس کائنات میں جتنی بھی ہمیں طاقتیں اور قدرتیں نظر آتی ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں یا دوسری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا ایک حیوان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے شکار کر سکے یا دانہ وغیرہ جمع کر سکے، یہ ساری کی ساری قدرتیں اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ انسان ہوں، انسانوں میں سے جو برترین ہیں، اولیاء ہوں، مثلا ائمہ اہل بیت اطہار ہوں، انبیاء ہوں، سردار انبیاء ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یہ سارے کے سارے جو کچھ بھی ان کو عطا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور قادر مطلق اور دینے والا وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اب آپ کو کچھ اندازہ اس قاف دال اور را کے معنی کا انشاءاللہ ہو گیا ہوگا، اس کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔